الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم الشرح الممتع کتاب البیوع سے درس کا جو سلسلہ ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے یا ناجائز. گزشتہ درس میں خچر اور گدھے سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ خچر اور گدھا دونوں حرام جانور ہیں، یعنی ان کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ان کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اس کے دلائل پر گفتگو ہوئی تھی. آج ہم کچھ اور چیزوں سے متعلق گفتگو کریں گے اسی کتاب کی روشنی میں الشرح الممتع کو سامنے رکھتے ہوئے. شیخ فرماتے ہیں آگے، ماتن لکھتے ہیں ودود القز، اور ریشم کے کیڑے یعنی ریشم کا کیڑا خریدنا اور بیچنا جائز ہے. القز یہ ریشم کی عمدہ قسموں میں سے ایک عمدہ قسم ہے، اور ریشم کے کیڑے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ریشم کا کیڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن سے ریشہ جو نکالتا ہے، ریشم نکالتا ہے، اور خود اپنے آپ کو اس کے اندر لپیٹتے جاتا ہے، یہاں تک کہ لپیٹتے 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 خود اندر بند ہو جاتا ہے، اس ریشم کے اندر بند ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور پھر مر جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے. پھر اس سے وہ تو کیڑا ختم ہو گیا، لیکن اس سے نہایت قیمتی ریشم نکلتا ہے جو کہ نہایت نازک اور نہایت شاندار، جس سے لباس بنتا ہے، وہ بڑی مقدار میں نکلتا ہے. تو بہرحال وہ قربانی دیتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے انسانوں کو ریشم کی بہترین چیز دے کر جاتا ہے. تو یہ ریشم کا کیڑا اگرچہ کیڑا ہے، لیکن اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں منفعت ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح سے ریشم کے کیڑے کے وہ بچے جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں کہ وہ ریشم بنا سکیں اور ان کے ذریعے ریشم بن سکے، لیکن مستقبل میں ان کے ذریعے ریشم بنے گا، تو ان بچوں کو بھی بیچنا اور خریدنا جائز ہے، اس لیے کہ مستقبل کے اعتبار سے اس میں نفع اور فائدہ ہے. اسی طرح سے ہاتھی اور وہ درندے جو شکار کے لائق ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے، ان کا بھی خریدنا اور بیچنا جائز ہے. ہاتھی کا خریدنا بیچنا اس لیے کہ ہاتھی کی سواری کی جاتی ہے، ہاتھی پر سامان لاد کے ادھر سے ادھر پہنچایا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ درندے جن کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے، شیر ہے، اسی طرح سے اڑنے والے جو ہے شکار کرنے والے شکاری پرندے باز وغیرہ ہے. تو چاہے زمین پر چلنے والے شکاری درندے ہوں یا فضاؤں میں اڑنے والے شکاری پرندے ہوں، جن کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، اور شکار کرنا ایک منفعت ہے، اس لیے ان کی خرید و فروخت بھی جائز اور درست ہے، جیسے کہ گدھا کا خریدنا اور بیچنا اس کے منفعت کی وجہ سے جائز اور درست ہے.
البتہ استثناء کیا کہا؟ الا الکلب، سوائے کتے کے، کہ کتا منفعت کے باوجود اس کا خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے۔ کسی حالت میں کتا بیچنا اور کتے کا خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بیع سے منع فرمایا ہے، جبکہ کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کتا کھیتی میں اور رکھوالی میں، جانوروں کی رکھوالی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تین اس کے بڑے فائدے ہیں، کھیتی کی رکھوالی، جانوروں کی رکھوالی اور شکار کرنا، یہ تین کتے کے فائدے ہیں۔ اس کے باوجود کتوں کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام جائز رکھے ہیں، یعنی کتے کو گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیت کی رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے استعمال کرنا جائز قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شکار کرنے کے لیے شکاری کتا پالنا اور رکھنا جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اگر وہ ان جائز کاموں کے لیے بیچتا ہے تو بھی ناجائز ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص ان جائز کاموں کے لیے بھی کتے کو خریدتا یا بیچتا ہے تو بھی ناجائز ہے۔ کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ کتے میں ان فوائد کے باوجود کیوں کتے کی خرید و فروخت ناجائز ہے، جبکہ تیندوے کی، شیر کی، چیتے کی، باز کی اور ان درندوں کی اور شکاری جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے، تو آخر کتے میں بھی جب فائدہ ہے تو اس کی خرید و فروخت ناجائز کیوں ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ شرعی نصوص کے ذریعے سے یہ فرق کیا گیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے یہاں پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ لا قیاس مع النص، جہاں شرعی نص آ جائے وہاں پر قیاس نہیں کام کرتا، قیاس نہیں چلتا۔ تو ان درندوں کو اس کتے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، یا کتے کو ان درندوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیع کی حلت یہ عموم آیت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو جو چیزیں بھی منفعت والی ہیں اور جن کی سے منفعت مباح ہے تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن جہاں صراحت کے ساتھ ممانعت کر دی گئی ہے اس کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اور باقی جو جانور ہیں اگرچہ درندے ہیں تو کتے کے مقابلے میں وہ کم نقصان دہ ہیں۔ کتے کا نقصان یہ ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے، ایک بار مٹی سے رگڑ رگڑ کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ کتے کا نقصان ہے، جبکہ درندوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیتا، کوئی تیندوا، کوئی شیر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 بار نہیں دھونا ہے، یہ صرف کتوں کے تعلق سے ہے، تو اس لیے اس کا نقصان بھی زیادہ ہے، لہذا فرق واضح ہے اور قیاس ممنوع ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیا سنن نسائی کی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے، سنن نسائی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث نہیں آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کتے کے جو ہے کتے کی برائی اور خرابی ذکر کی گئی ہے اور اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر استثناء کیا گیا ہے کہ نہیں، کتے کے پالنے سے روکا گیا ہے، پھر استثناء کیا گیا ہے کہ اگر وہ شکاری کتا ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو جب حدیث میں اس کا استثناء موجود ہے تو پھر یہاں بیع اور شراء میں اس کا استثناء کیوں نہیں کرتے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں آپ کی بات صحیح ہے، بعض احادیث میں استثناء موجود ہے، لیکن جو محققین اہل الحدیث ہیں اور محققین اہل الفقہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ استثناء شاذ ہے،
اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ استثناء صحیح مان لیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے وہ تو معاذ اللہ لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ بیکار جو کتے ہوتے ہیں ان کو کون بیچتا ہے، ان کی قیمت کون لیتا ہے، کون انہیں خریدے گا اور کون ان کی قیمت دے گا؟ اصل تو وہی کتے بیچے جائیں گے اور انہی کی قیمت دی جائے گی جو کہ کھیتی کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے ہوں، باقی کتوں کو تو بیچنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی قیمت سے منع کیا تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ وہی کتے ہیں جن کا پالنا جائز ہے اور جن سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو جن کتوں کا پالنا اور نفع اٹھانا جائز ہے انہی کتوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے اور انہی کتوں کی قیمت لینا حرام ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور چیزیں جن کی خرید و فروخت ناجائز ہے، اس میں سے ہے الحشرات، کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑوں کا خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی نفع نہیں، کیڑے مکوڑے میں کیا فائدہ ہے؟ تو جب کیڑے مکوڑوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کو خریدنا اور بیچنا گویا مال کی بربادی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کیڑے مکوڑوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو حکمت معلوم ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کیڑے مکوڑے میں فائدہ ہو تو اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا، یعنی بے نفع ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے خرید و فروخت جائز نہیں کیونکہ مال کی بربادی ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی فائدہ ہو تو پھر اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا کیونکہ اس وقت مال کی بربادی نہیں ہوگی۔ تو علت سمجھ لینے کی وجہ سے حکم سمجھ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جونک کو بدن پہ لگا دیتے ہیں تو جونک خون چوس لیتی ہے۔ اب علاج کے طور پر کبھی کبھی جونک کا استعمال کیا جاتا ہے کہ فاسد خون کھنچوانے کے لیے جونک لگا دیتے ہیں اور فاسد خون کھینچ لیتا ہے۔ تو اس لیے جونک کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے کیونکہ اس کا ایک فائدہ ہے خون چوسنا، خون چوسنا اس کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح سے مچھلی شکار کرنے کے لیے بعض کیڑے استعمال کیے جاتے ہیں، تو جو کیڑے مچھلی شکار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک فائدہ ہے، اس لیے ان کیڑوں کا خریدنا اور بیچنا بھی جائز ہے۔ تو کیڑوں کا عمومی طور پر خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی جائز نفع ہو تو اس کی بنیاد پر ان کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ اس کے بعد میں مصنف نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، اور مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بھی مصحف قرآن کریم، مصحف جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہوتا ہے قرآن کریم، اس کا بھی خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک اثر اور ایک نظر ہے۔ اثر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک بیچے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کا مطلب ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری پر، حرام کام پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو گویا قرآن پاک بیچنا، مصحف بیچنا یہ بھی حرام ہوا، اس کی قیمت لینے والا بھی چور کے برابر ہوا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ جو شخص قرآن بیچے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی اور بیہقی کی روایت ہے۔ اور جہاں تک نظر کا معاملہ ہے تو نظر اور قیاس یعنی غور و فکر، تو کہا جائے گا کہ اگر ایک شخص کو قرآن پاک کی ضرورت نہیں ہے، مصحف کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ کسی ایسے مسلمان کو دے دے جس کو اس کی ضرورت ہے، اپنے پاس رکھنے کے بجائے کسی اور کو دینا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور جو چیز فرض ہو اس کا بدلہ لینا جائز نہیں ہے۔ جب آپ پہ فرض ہے خرچ کرنا
جب آپ پہ فرض ہے دینا تو اس کا بدلہ لینا کہاں سے جائز ہوگا؟ اور جب بدلہ لینا جائز نہیں ہوگا تو کوئی آپ بیچ نہیں سکتے. تو اس طرح سے، اور اگر کسی شخص کو خود ضرورت ہے مصحف کی، قرآن پاک کی خود ضرورت ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے بیچنا حرام ہے، کیونکہ اسے خود ضرورت ہے، خود محتاج ہے، تو اس کا بیچنا کیسے درست ہوگا؟ تو آدمی دو حالت سے خالی نہیں، یا تو اسے مصحف کی ضرورت نہیں تو دوسرے مسلمان بھائی کو دینا فرض ہے، اور یا پھر اسے خود ضرورت ہے تو دوسرے کو دینا درست نہیں ہے. تو جب ایسی صورت ہے تو پھر بیچنا کیسے جائز ہوگا؟ اسی طرح سے غور و فکر کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے تو اس کا احترام نہیں رہ جاتا، وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، یہاں بھی جہاں سے چاہو لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، قیمت دور لے لو، تو اس کا احترام نہیں رہتا، اس کی تعظیم نہیں رہتی. اسی لیے فقہا نے کہا کہ مصحف کا احترام فرض ہے، اس کی تعظیم فرض ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ خرید و فروخت تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیچ دے تو اس کا بیچنا صحیح ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرعی قواعد کے خلاف ہے. شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا بیچنا حرام ہے تو پھر وہ بیع بھی فاسد ہوگی، وہ بیع درست نہیں ہوگی، گویا خریدنے والے کا خریدنا بھی ناجائز ہوگا. اگر کوئی چیز بیچنا ناجائز تو خریدنا بھی ناجائز، پھر دونوں چیزیں ناجائز ہوگی. اس لیے کوئی یہ کہے کہ بیچنا جائز تو نہیں ہے لیکن خریدنا جائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کہنا کہ قرآن مجید کو اور مصحف کو بیچنا اور خریدنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی خرید و فروخت جائز ہے اور اسی پر ہمیشہ مسلمانوں کا عمل رہا ہے، مسلمان خریدتے بیچتے رہے ہیں، اس لیے ایسا کرنا بالکل درست ہے اور ناجائز نہیں ہے. اس لیے کہ اصل یہی ہے، احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا. اب اگر ناجائز کرنے کی کوئی وجہ ہو تو آپ وہ بتائیں، وہ دلیل بتائیں. اور جہاں تک یہ کہنا ہے کہ جس مسلمان کو ضرورت نہیں ہے وہ دوسرے کو دے دے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، ہمیشہ ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کو پڑھنے کی، دیکھنے کی، یا ان کے بچوں کو پڑھنے کی، اور لوگ بخیلی بھی کریں گے. اتنا زیادہ جو ہے دل بڑا نہیں ہے کہ لاؤ میرے پاس اگر کئی نسخے ہیں تو دوسروں کو دے دیا جائے. اور یہ بہت سارے لوگوں پر یہ مشقت ہو جائے گی، تو اس مشقت کی وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ مصحف کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے. اور اس طرح سے مشقت نہ کیا لوگوں پر کیا جائے کہ یا تو آپ لازماً دیں اور یا پھر جو ہے آپ اسے اپنے لیے رکھیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ مصحف قرآن مجید کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا. اور جہاں تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کا تعلق ہے جو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کو بیچے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب مصاحف کی بڑی کمی تھی، بہت کمی تھی، اور لوگوں کے یہاں بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہ خطرہ تھا کہ اگر اس وقت بیچنے کی اجازت دے دی جائے تو لوگ بہت بڑی بڑی قیمت وصول کریں گے اور اس طرح سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا. تو اس کے مد نظر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ایسے وقت میں بیچنے کو جائز نہ کہا جائے تاکہ لوگوں کو یوں ہی دیں اور ان کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اس لیے یہ بات کہی گئی. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی خرید و فروخت جائز ہے. جو لوگ یہ کہہ لیتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک یہ کتنے میں دو گے، اس کا ہدیہ کیا ہے، یہ صرف اگر خرید و فروخت ناجائز ہوتا تو ہدیہ کا لفظ کہنے سے، لفظ بدل دینے سے، ایک حیلہ کر لینے سے مسئلہ درست نہیں ہو جائے گا. تو یہ تو ایک احترام کے لیے لفظ ایجاد کیا گیا ہے، لیکن اصل ہے عقد بیع و شراء کہ خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے. آپ قیمت کے لفظ کو ہدیہ سے تعبیر کر لیں، کسی اور سے لفظ سے تعبیر کر لیں، یہ دوسری بات ہے. لیکن اگر بیع ہی درست نہ ہوتی اس سرے سے
تو آپ کسی بھی لفظ سے تعبیر کرتے یہ عقد درست ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اور جن چیزوں کا بیچنا اور خریدنا ناجائز ہے اس میں سے ایک چیز ہے مردار، المیتہ، مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ذبح کیے بغیر خود اپنے آپ مر جائے وہ مردار ہے۔ جب ذبح کر لیا جاتا ہے شریعت کے مطابق، اللہ کا نام لے کر کے خون بہا دیا جاتا ہے تو پھر وہ مردار نہیں رہتا، وہ ذبیحہ ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر اپنے آپ مر جائے ذبح کیے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا جائے تو وہ مردار ہوتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو مردار بھی بیچنا حرام ہے، مردار بیچنا حرام ہے۔ اور تو گویا کون کون سی چیزیں بیچنا حرام ذکر کیا کہ کتا بیچنا حرام، اور اسی طرح سے کیڑے مکوڑے بیچنا حرام، اور اسی طرح سے مردار بیچنا حرام، اور اسی طرح ذکر کیا کہ قرآن پاک بھی بیچنا حرام۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ بات صحیح نہیں ہے مصنف کی، قرآن پاک خریدنا بیچنا جائز ہے۔ کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جن کیڑے مکوڑوں کے بیچنے میں فائدہ ہے ان کا بھی بیچنا جائز ہے، جیسے مچھلی کے شکار کے لیے جو کیڑے استعمال ہوتے ہیں، یا جونک جو خون چوسنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اب بچا مردار کا بیچنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع المیتہ، اللہ تعالی نے مردار بیچنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کا نام لے کے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور جس چیز کو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ حرام کر دے پھر اختلاف ختم، پھر وہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اب کوئی آئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ نہیں اب یہ حلال بھی ہو سکتا ہے، نہیں، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو علم کے بڑے حریص تھے اور جو بڑے گہرے علم والے بھی تھے، انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مردار کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس میں نفع ہے۔ فوراً صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جانور تو خود بخود مر گیا، اس کا کھانا حرام، لیکن اس سے جو چربی نکلتی ہے اس چربی کو لوگ کشتیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کشتی میں جو لکڑی لگاتے ہیں اس میں جب چربی لگا دیتے ہیں تو پانی پھسل کے نکل جاتا ہے اور لکڑی پر اثر نہیں پڑتا، تو کشتی کی لکڑیوں پر ان چربی کا استعمال ہوتا ہے، مردار کی چربی کا۔ اور ایسے ہی جو چمڑے دباغت دیے جاتے ہیں، چمڑے قابل استعمال بنائے جاتے ہیں، مردار کے چمڑے نکال لیے، دباغت دے دیا، تو اس پر بھی چربی لگائی جاتی ہے تاکہ چمڑے نرم ہو جائیں۔ اور ایسے ہی لوگ مردار کی چربی نکال کر کے اس کے ذریعے دیا جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ اس مردار کی چربی لے لیا، تیل بنا لیا اسے، اس میں ایک فتیلہ یا ایک لکڑی، ایک جو ہے کپڑے کا ٹکڑا، اس کو لگا کے جلا دیا۔ اب وہ چربی کے ذریعے سے وہ جلتا رہے گا اور لوگوں کو روشنی ملتی رہے گی۔ تو پہلے غربت تھی تو اس کو بطور چراغ اور بطور دیا استعمال کیا جاتا تھا، لوگ کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی ان چیزوں میں، ان فائدوں میں استعمال ہوتی ہے، کیا اس کے لیے بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہوا حرام، نہیں، وہ حرام ہے۔ وہ حرام ہے سے کیا مطلب؟ یعنی اس کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے، یا اس چربی کا ان جگہوں پر استعمال حرام ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں خرید و فروخت کی بات چل رہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ وہ حرام ہے تو اس کا مقصد
بیچنا اور خریدنا حرام ہے، نہ کہ استعمال حرام ہے۔ یعنی مردار کی چربی کا استعمال کیا جا سکتا ہے کشتیوں میں، دیا جلانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی چمڑوں کو نرم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان جگہوں پر اس کا استعمال تو جائز ہے، لیکن خریدے اور بیچے بغیر، خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا مردار میں سے کوئی مردار ایسا ہے جس کا بیچنا حلال ہے؟ جی ہاں، ہے مردار، جو مردار پاکیزہ ہو، جس مردار کا کھانا حلال ہے اس کا بیچنا بھی حلال ہے۔ کون سے مردار کا کھانا حلال ہے؟ مچھلی۔ مچھلی اگر اپنے آپ سے مر جائے حلال ہے، مچھلی کو ذبح کرنا نہیں ہے، تو مچھلی مردار مرنے کے بعد بھی مچھلی کا کھانا حلال ہے، اس لیے مری ہوئی مچھلی کا بیچنا بھی خریدنا بھی حلال ہے۔ تو یہ مردار حلال ہے، اگر کوئی انسان مری مچھلی لا کے بیچتا ہے تو اس کا بیچنا جائز، اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کا خریدنا جائز۔ ایسے ہی ٹڈی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، مری ہوئی ٹڈی کا کھانا جائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص مردار ٹڈیاں پا جائے اور لا کے بیچے اور کوئی اسے خریدنا چاہے تو وہ بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، جائز ہے۔ آج کے درس کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم بیع کے اور مسائل پر اگلے دروس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔